محترم بھائیوں، پہلی بات تو یہ کہنی ہے، بہنیں بھی ہیں ہمارے یہاں اور ہماری بہنیں، کہ کل جو واقعہ پیش آیا جامع مسجد بنارس میں، جو گیان واپی محلے میں واقع ہے، اس واقعے نے اس ملک کے نہ صرف 20 کروڑ مسلمانوں کو بلکہ ملک کے سنویدھان پر یقین رکھنے والے، بھروسہ رکھنے والے اور ملک کے سیکولرزم کو ماننے والے انصاف پسند تمام شہریوں کو بہت ہی صدمہ پہنچایا ہے، چاہے وہ کسی دھرم سے تعلق رکھنے والے ہوں، کسی علاقے سے تعلق رکھنے والے ہوں۔ جیسے مسلمان اس واقعے سے بہت ہی رنج کی حالت میں ہیں، اسی طرح ہمارے بہت سے ہندو بھائی، سکھ بھائی اور دوسرے ورگوں کے لوگ جو اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ہمارا دیش مذہب کا گلدستہ ہے اور یہاں مختلف دھرم کے ماننے والے لوگوں کو یکساں طور پر عزت دی جاتی ہے اور ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت ہوتی ہے، ان سب کو دھکا لگا ہے۔ ہمیں صرف ایک مسلمان کی حیثیت سے نہیں بلکہ اس ملک سے محبت کرنے والے ایک شہری کی حیثیت سے بھی ہمیں اس واقعے سے بہت رنج پہنچا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بات کہی جاتی ہے گیان واپی مسجد یا بعض اور مسجدوں کے سلسلے میں کہ مسلمانوں نے کسی دور میں مسجد کو گرا کر مندر بنایا، مندر گرا کر مسجد بنائی، یہ بالکل غلط ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو اسلامی تصور کو سمجھنا چاہیے، اسلام کی سوچ کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ اسلام میں غصب کی ہوئی زمین، دوسروں کی چھینی ہوئی زمین پر مسجد بنانے کی اجازت نہیں۔ پہلی مسجد جو مدینہ منورہ میں بنی پیغمبر صاحب کی زندگی میں، مدینہ آنے کے بعد مسجد نبوی، جن لوگوں کی زمین تھی آپ نے ان کو پیسے دے کر وہ زمین خریدی۔ یہ کہا بھی گیا کہ آپ یوں ہی زمین کو قبول کر لیجئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ احساس تھا کہ کہیں وہ اخلاقی دباؤ اور سماجی دباؤ کے تحت میں یہ زمین دے رہے ہوں، اس لیے انہوں نے کہا کہ نہیں، میں ایسے اس زمین پر مسجد نہیں بنا سکتا، آپ کو اس کی قیمت لینی ہی ہوگی۔ تو ظاہر ہے کہ مسجد لوگ بناتے ہیں ثواب کے لیے، جو کام اسلام میں ثواب کا ہو ہی نہیں، کہ زبردستی کسی کے گھر پر ہم قبضہ کر لیں، کسی کی عبادت گاہ پر قبضہ کر لیں، کسی کی زمین پر قبضہ کر کے اس کو مسجد ڈکلیئر کر دیں، کیسے کوئی مسلمان ایسا کر سکتا ہے؟ اس لیے اس بات کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام اس کی اجازت ہی نہیں دیتا۔ مسجد تو الگ بات ہے، ہمارے جو اسلامی قانون کے ماہرین ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کسی کی زمین پر بلا اجازت زبردستی ہم وہاں نماز پڑھنے لگیں، آدمی یوں ہی نماز پڑھ لے، تب بھی اس کی کسی خاص شخص کی ملکیت میں کی زمین پر اس کی اجازت کے بغیر، تب بھی یہ ایک ناپسندیدہ عمل ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم کو تاریخ کی، اتہاس کی سچائی کو سمجھنا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس ملک میں انگریز آئے اور انہوں نے اپنی حکومت کو مستحکم کرنے کے لیے لڑاؤ اور حکومت کرو، اس پالیسی پر عمل کیا۔ جب 1857 میں انہوں نے دیکھا کہ ایک خدا کی عبادت کرنے والے اور بہت سے دیویوں اور دیوتاؤں کی پوجا کرنے والے دونوں ایک صف میں کھڑے ہوئے ہیں انگریزوں کے خلاف، تو انہوں نے باضابطہ یہ پالیسی بنائی کہ ہندوستان کی تاریخ کو، یہاں کے اتہاس کو ایسا رنگ دیا جائے جس سے جو دو بڑی قومیں ہیں یہاں کی، ہندو اور مسلمان، ان کے درمیان آپس میں دوریاں پیدا ہو جائیں۔ یہ میں کوئی اندازے کی بات نہیں کہہ رہا ہوں،
اس زمانے کی کا ریکارڈ موجود ہے، اس زمانے کی گورنمنٹ کے جو نمائندے تھے ان کی تحریریں موجود ہیں، اور جو انگریز اتہاس لکھنے والے لوگ ہیں ان کی تحریریں موجود ہیں۔ تو ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان نفرت پیدا کرنے کے لیے ایک افسانہ گھڑا گیا ہے، ایک تاریخ ایسی لکھی گئی کہ جس سے آپس میں دوریاں پیدا ہو جائیں۔ ورنہ آپ دیکھیے ہندوستان میں جتنے پرانے مندر ہیں، ہزاروں سال سے ہیں ہمارے ہندو بھائیوں کے مقدس مقامات، کئی مسلمان خاندانوں کی حکومتیں آئیں اور گئیں، کبھی کسی نے اس کی ایک اینٹ کھڑچنے کی کوشش نہیں کی۔ تو اگر مسلمانوں کی یہ سوچ ہوتی کہ ہم دوسروں کی عبادت گاہ پر زبردستی قبضہ کر کے اس کو مسجد بنا لیں، تو کیا یہ مندر موجود ہوتے، یہ دوسری عبادت گاہیں موجود ہوتی؟ تو اس لیے ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ نہ اسلامی سوچ کے لحاظ سے یہ بات درست ہے اور نہ تاریخ کے اعتبار سے یہ بات درست ہے۔ یہ ایک ایسا اتحاد ہے جس کو لوگوں نے گھڑا ہے۔ تیسری بات ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کورٹ نے اس وقت جس جلد بازی میں فیصلہ کیا اور اس میں پوجا کی اجازت دی، دوسرے فریق کو بحث کا موقع بھی نہیں دیا گیا۔ یہ بات بہت ہی اس کی وجہ سے عدالتوں اور جو انصاف دینے والے ادارے ہیں ان کے بھروسے کو چوٹ پہنچی۔ جو اقلیتیں ہیں، مائنارٹیز ہیں، وہ محسوس کر رہی ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ عدالتوں نے اکثریت کے لیے اور اقلیت کے لیے الگ الگ پیمانے مقرر کر دیے ہیں۔ اس کی مثال بابری مسجد کا فیصلہ ہے۔ بابری مسجد کے فیصلے میں کورٹ نے اس بات کو مانا ہے کہ اس مسجد کے نیچے کوئی مندر نہیں تھا، مندر توڑ کر مسجد نہیں بنائی گئی۔ یہ دونوں باتیں فیصلے میں مانی گئی، لیکن ایک طبقے کی آستھا کی بنیاد پر اس کو ایک فرقے کے حوالے کر دیا گیا۔ تو ظاہر ہے کہ کورٹ کا کام آستھا پر فیصلہ کرنا نہیں ہے، دلیل کی بنیاد پر انصاف کرنا ہے۔ تو ہمیں بہت اس بات کا احساس ہے ہم سب لوگوں کو کہ آخری جگہ جہاں انسان انصاف کی امید رکھتا ہے وہ ہماری عدالتیں ہیں، لیکن ہماری عدالتیں بھی ایسے راستے پر چل رہی ہیں جس سے لوگوں کو اعتماد کو ٹھیس لگ رہی ہے، لوگوں کا بھروسہ اس کی وجہ سے ٹوٹ رہا ہے۔ یہ بات صرف ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ بات ملک کے بڑے بڑے قانون داں اور جو قانون کے ماہرین ہیں وہ بھی یہ بات کہہ رہے ہیں۔ تو یہ اس پر ہمیں صرف ایک مسلمان ہونے کے حیثیت سے نہیں، اس ملک کے ایک شہری ہونے کے حیثیت سے افسوس ہے کہ ہم سب کے بزرگوں نے، پرکھوں نے آزادی کی لڑائی لڑ کر، قربانیاں دے کر ایک ایسے دیش کا تصور کیا تھا جس میں مختلف جاتی کے لوگ، مختلف دھرم کے لوگ کاندھے سے کاندھے ملا کر رہیں گے، لیکن آج کے حالات میں اس اتحاد کو، اس یکجہتی کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آخری بات ہمیں یہ کہنی ہے کہ 1991 کا جو فیصلہ ہے، 1991 کا جو گورنمنٹ کا قانون ہے، اور جس میں یہ بات کہ ورشپ قانون، جس میں یہ بات کہی گئی کہ 1947 میں جو عبادت گاہیں جس طرح تھیں ان کو اسی طرح تسلیم کیا جائے گا، یہ بڑا اہم قانون ہے، کیونکہ اس سے ہم اپنے دیش کو جھگڑوں سے، لڑائی سے بچا سکتے ہیں۔ بعض شرپسند لوگ غلط طور پر مسجدوں پر دعویٰ کر رہے ہیں۔ ہمارے بہت سے بودھ بھائی کہتے ہیں کہ یہاں کے بڑے بڑے مندر جو بودھ وہار تھے ان کو توڑ کر مندر بنائے گئے ہیں، یہاں تک کہ پوری کے مندر کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے، اس کی تاریخ، اس کا اتہاس پیش کیا جاتا ہے۔ تو اگر اس قانون پر ایمانداری کے ساتھ عمل نہیں کیا جائے گا تو بہت سے جھگڑے پورے ملک میں شروع ہو جائیں گے۔ اس لیے حکومت کو چاہیے کہ پوری قوت کے ساتھ اس کو نافذ کرے
اور ہم عدالتوں سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اس قانون کی روح کو صحیح طور پر عملی زندگی میں پریکٹیکل طور پر لانے کی کوشش کریں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں بھی یہ 1991 کے قانون کی اہمیت کو تسلیم کیا اور اس نے اس کو اور تقویت پہنچائی۔ تو اس لیے ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے کہ وہ ملک میں تمام عبادت گاہوں کا تحفظ کرے۔ ہم عدلیہ سے بھی ہماری گزارش ہے کہ انصاف کا ایک ہی پیمانہ ہونا چاہیے، اور یہ سب سے بڑا انصاف کا مندر ہے۔ اگر لوگوں کا بھروسہ اس سے اٹھ جائے تو یہ دیش کے لیے بھی بہت نقصان کی بات ہے، اور یہ اس دیش میں جو اتحاد ہے، بھائی چارہ ہے، اس کو متاثر کر دے گا یہ۔ اور ہم لوگ گئے تھے عدالت میں، اور بدقسمتی سے وہاں بھی وہ درخواست رد ہو گئی ہے، ہائی کورٹ میں بھی، لیکن انشاءاللہ ہم اس کے لیے سپریم کورٹ بھی جائیں گے، اور ہم نے طے کیا ہے کہ ہم جو صدر جمہوریہ جو ملک کی آئینی سربراہ ہیں، ہم ان سے بھی ہمارا وقت ملاقات کرے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات صحیح طور پر اس معاملے کو پیش کریں گے اور جو سچائی ہے اس کو لوگوں کے سامنے لائیں گے۔ ان سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ قانون کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرنے کی ذمہ داری جن کورٹوں کے اوپر ہے، وہاں ایسی لچک اور ڈھیل پیدا ہوئی ہے کہ جو لوگ عبادت گاہوں پر قبضہ کرنے کا پروگرام چاہتے تھے، ان کو سہولت اور آسانی مل رہی ہے۔ کانگریس گورنمنٹ کے زمانے میں سن 91 کا قانون بنا تھا، ہمیں اس کے اوپر بھی یہ اعتراض تھا کہ بابری مسجد کو اس سے الگ کیوں کیا جا رہا ہے، لیکن کیا گیا کیونکہ جمعیت علماء ہی اس کیس کو لڑ رہی تھی، اور ہم پوری قوت کے ساتھ جو بہتر سے بہتر وکیل تھے ان کو سامنے لا کر ہم نے اپنے دعوے کو پیش کیا، اور ہم بار بار یہ بات کہتے تھے کہ ثبوت اور شواہد کی بنیاد کے اوپر، یعنی قانونی دلائل کی بنیاد پر جو فیصلہ سپریم کورٹ کا ہوگا ہم اسے قبول کریں گے۔ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ کہ مسجد اپنی جگہ ہے، کسی مندر کو توڑ کر نہیں بنائی گئی، یعنی جہاں بابری مسجد ہے وہ رام جنم بھومی نہیں ہے، یہ فیصلہ کورٹ نے دے دیا سپریم کورٹ میں۔ یہ دلیل تھی، سروے ہوا تھا، سروے سے ثابت ہوا کہ یہاں کوئی دوسری عمارت نہیں تھی۔ لیکن ایک دوسرا فیصلہ کہ ہم یہ مسجد اکھاڑے کو دیتے ہیں، اس کی کوئی دلیل، کوئی ثبوت، کوئی شواہد نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کے اس فیصلے نے، آپ خود دنیا کو دیکھیں، ملک کو دیکھیں، اس فیصلے نے کہ ہم عقیدت کی بنیاد پر اس مسجد کو توڑوا کر کے ہم اکھاڑے کو دیتے ہیں، اس نے جو راستہ دکھلایا ہے، اس راستے دکھلانے کے بعد پھوٹ پڑے ہیں مسائل کہ اس مسجد کو بھی لو، اس مسجد کو بھی لو، اس مسجد کو بھی لو، اس کے اوپر بھی۔ اس کا مطلب ہے کہ قانون کے راستے کے اوپر چلنا جو کورٹ کا امتیاز تھا، صرف بابری مسجد کے فیصلے نے ایک راستہ دکھلایا کہ نہیں، ان تمام قوانین اور قواعد کی لائبریریوں کو، ان کی کتابوں کو آگ لگاؤ، کوئی چیز نہیں ہے۔ فیصلے مذہب کے اندر جو بھی ہوں گے وہ عقیدے کی بنیاد کے اوپر ہوں گے، عقیدت مندی کی بنیاد پر ہوں گے، تو ملک کیسے چلے گا؟
یہ تو ایک تصور یہ دیا جا رہا ہے کہ جہاں بھی اکثریت اس ملک کے اندر اپنی عقیدت کی بنیاد کے اوپر کسی مسئلے کو لائے گی، وہاں حقیقت اور ثبوت و شواہد کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ وہاں یہ دیکھا جائے گا کہ اکثریت کی عقیدت مندی کیا چاہتی ہے، جو چاہتی ہے اس کو پیش کر دیا جائے گا، تو ملک کیسے چلے گا؟ یہ ایک بات ہے سوچنے کی۔ ہم صرف اتنی ہی بات کہنا چاہتے ہیں کہ اگر روش یہی چلے گی تو چاہے وہ کسی بھی اقلیت کا فرد ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ جین ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، کسی مسئلے کے اندر اس کو فیصلہ نہیں ملے گا اگر مقابلے کے اندر تناؤ ہے اور اس کے اندر عقیدت اکثریت کی اس کے اندر دخل رکھتی ہے، تو اس کے اندر اس کے مقابلے کے اندر قانون بیکار اور بے اثر ہو جائے گا۔ یہ بات میں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، سمجھدار اور بڑے بڑے وکلاء یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس فیصلے نے بابری مسجد کے جو راستہ کھولا ہے کہ عقیدت کی بنیاد جب کبھی مقابلہ ہوگا تو قانون اس کے مقابلے کے اندر ہیج ہو جائے گا، تو پھر لا آپ پڑھاتے کس لیے ہیں؟ لائبریریوں کے اندر آپ کے ہزاروں کتابیں کس لیے رکھی ہوئی ہیں؟ ان کو آگ لگا دیجئے۔ یہی مسئلہ ہے۔ یہ ملک کا میں سمجھتا ہوں بہت بڑا المیہ ہے کہ اس ملک کے اندر آج مسلمان یہ کہہ رہا ہے کہ مسئلے کی بنیاد لوور کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک عقیدت کے اوپر ہے، قانون کے اوپر نہیں ہے۔ میں اس کو بہت بڑا المیہ سمجھتا ہوں، اور ایک یہ داہیہ ہے، بڑا مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کو سوچنا چاہیے، اور جن لوگوں کے ہاتھ میں ملک کی باگڈور ہے انہیں سمجھنا چاہیے کہ ملک کو کدھر لے کر کے چلنا ہے۔ میں اس سے زیادہ اپنے افسوس کا کوئی اور اظہار نہیں کر سکتا۔ اس وقت کا جو سچویشن ہے اور اس سچویشن کا کیا امپیکٹ پڑ سکتا ہے، اس کے اوپر روشنی ڈالی ہے۔ مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن حکم ہوا ہے تو میں دو باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ انڈیا کا جوڈیشیل سسٹم، یہ اس کے اوپر بہت بڑا کویشچن مارک آ گیا ہے۔ جس طرح ون سائیڈڈ طریقے سے یک طرفہ طور پر جاتے جاتے اسی سے سمجھا جا سکتا ہے پھر ان کو انعامات بھی مل جائیں گے۔ جاتے جاتے کا کیا ہوگا؟ ڈسٹرکٹ کورٹ کے جج صاحب نے جاتے جاتے ریٹائرمنٹ سے ٹھیک پہلے آخری فیصلہ کیا آپ نے، اس طرح کا فیصلہ دے دیا، اور پھر اوپر کی عدالتیں ٹیکنیکل ریزن سے اس فیصلے کو میں دخل دینے کو تیار نہیں ہیں، تو ایک پارٹی کا تو پورا حق مارا گیا۔ کہاں جائیں گے؟ کس کے پاس جائیں گے؟ کہاں روئیں گے؟ تو آپ لوگوں کو اسی لیے بلایا ہے، تکلیف دی ہے۔ اور جب ملک میں ہاں بتائیے، پریس کلب والے کہتے ہیں کہ نہیں اس سبجیکٹ کے اوپر آپ بات نہیں کر سکتے، تو کون سے سبجیکٹ پہ ہم بات کریں گے؟ وہ سبجیکٹ کیا ہوگا جس کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں، اور وہ سبجیکٹ کیا ہوگا جس پہ بات نہیں کر سکتے ہیں؟ اس کا فیصلہ بھی سبجیکٹ کے اوپر ہوگا۔ اگر ہمارے ساتھ کچھ معاملہ ہوا ہے تو ہم تو پریس کلب کے پاس ہی جائیں گے نا، کس کے پاس جائیں گے؟ وہاں بھی نہیں جا سکتے۔ تو ایسی سچویشن میں ہم کھڑے ہیں کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کیا کہیں اور کیا نہ کہیں۔ تو جیسا کہ اور سب لوگوں نے کہی وہ بات، میں اس کو سب کو دہرانا نہیں چاہتا ہوں، لیکن ان ساری باتوں کے ساتھ اتفاق کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بات اس حد تک نہ بڑھنی چاہیے جو خرابی کی طرف چلی جائے۔
خراب نہیں ہونے دینا چاہیے. ملک کو بڑی تکلیفوں سے، بڑی قربانیوں سے، بڑی جد و جہد سے آزاد کرایا گیا ہے، اور اس ملک کو بنانا، بسانا، آگے بڑھانا، لے کے آگے چلنا ہم سب لوگوں کا ساجھا ذمہ داری ہے. اس ساجھا ذمہ داری میں ابھی ہم لوگ تو بھاری ہیں، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو بالکل غلط نہیں ہوگا کہ دشمن ہے، دشمنوں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے، ڈیمونائز کر دیا، بدنام کر دیا، رسوا کر دیا، منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے، ایسا کر دیا، بنا دیا ہے. اس میں آپ لوگوں کا بھی کچھ نہ کچھ ہاتھ ہے، سارا نہ صحیح، جو شکایت تو آپ سے بھی ہوگی. تو انصاف اور انصاف کے تقاضے، اس کو باقی رکھنا سب کی ذمہ داری ہے. لاٹھی اور بھینس نہیں ہونی چاہیے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ جنگل راج ہے، یاد رکھیے گا. لاٹھی اور بھینس کا قانون اگر چلے گا تو لاٹھی ہاتھ بدلتی ہے، اس کو دھیان رکھیے. تو اچھا کرنا ہے اور مل جل کے کرنا ہے، یہی کہنا چاہتے ہیں. بہت بہت شکریہ.